حضرت مولانا ساجد صاحب ندوی ہے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آئے اور وہ خطبہ استقبالیہ پیش کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ صدر محترم، حضرات علماء کرام و مشائخ اعظام اور جملہ حاضرین کرام، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ختم بخاری و ردائے فضیلت کے مبارک و مسعود موقع پر اس عظیم الشان تاریخ ساز روح پرور چھٹا سالانہ اجلاس عام میں آپ کی شرکت اور تشریف آوری پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور کمال فرحت و مسرت کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ حضرات نے اس بے مثال اجلاس کے ساتھ جو تعاون فرمایا اور اپنی تشریف آوری سے اس اجلاس کی رونق بڑھائی، اس پر میں آپ کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ اجلاس اس پرآشوب دور میں اسلام کی سربلندی، دین و مذہب کے تحفظ، اسلامی اقدار و روایات کے استحکام، فرمان الہی اور سنت رسول کے نفاذ کے لیے سنگ میل ثابت ہو، آمین یا رب العالمین۔ بزرگان محترم، یہ ادارہ متھلانچل کے مدھوبنی ضلع کی سب سے مشہور و معروف بستی پرسونی میں واقع ہے۔ یہ بستی اپنے باشندوں کی کثرت اور وسعت و حجم کے لحاظ سے ضلع کی سب سے بڑی بستی ہے۔ یہ بستی 3665 بیگھہ کی اراضی پر طولاً و عرضاً پھیلی ہوئی ہے اور مدھوبنی ضلع سے مغرب کی جانب 22 کلومیٹر اور سب ڈویژن بینی پٹی سے جنوب مشرق کی جانب 12 کلومیٹر اور دربھنگا شہر سے شمال مشرق کی جانب 35 کلومیٹر کی مسافت پر واقع۔ کسی بھی ٹاؤن ایریا تک پہنچنے کے لیے 12 سے 15 کلومیٹر کی مسافت عبور کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے نقل و حمل اور بار برداری میں دقت ہوتی ہے، جس کے اثرات یہاں کی تجارت اور معیشت پر محسوس کیے جاتے ہیں۔ 2011 کے سینسس کے مطابق یہاں کی کل آبادی 22,445 ہے، جس میں مردوں کی تعداد 11,727 ہے جبکہ عورتوں کی تعداد 10,718 ہے۔ اگر لٹریسی ریٹ کی بات کی جائے، ایجوکیشن کی بات کی جائے تو 56.15 ہے جبکہ بہار کے مقابلے میں بہت کم ہے، کیونکہ بہار کا لٹریسی ریٹ 61.80 ہے۔ دینی تعلیم کے لحاظ سے یہ بستی اس علاقے کا مرکز تسلیم کی جاتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہاں تقریباً 400 علماء اور حفاظ ہیں۔ جامعہ کے قیام کا پس منظر، بزرگان محترم، جس وقت یہ ادارہ قائم ہوا تھا اس وقت بستی میں لڑکیوں کا کوئی منظم ادارہ نہ تھا، پردوں کا عام رواج نہیں تھا، خواتین دینی تعلیم اور شعور و آگہی میں صفر کے درجے میں تھی۔ دین و شریعت سے عدم واقفیت کی وجہ سے ان کے اندر وہ تمام خامیاں تھی جو ایک مہذب اسلامی معاشرہ بننے کی راہ میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ جہالت اور تاریکی، بدعت و خرافات، رسم و رواج کی چکی میں آدم کی بیٹیاں پس رہی تھی۔ مغربی تہذیب، اباحت پسندی، آزاد خیالی یہاں کی خواتین کے درمیان بڑی تیزی سے پیر پھیلا رہی تھی۔ چنانچہ اپنے گرد و پیش کے ماحول کو دیکھ کر دل کرتا تھا اور مچلتا تھا، لہٰذا ان تمام فتنوں کے سدباب کے لیے 3 آدمی کی مختصر ترین جماعت احقر اور جامعہ کے محتمم قمر عالم صاحب اور جامعہ کے نائب ناظم حافظ شمس الدین صاحب نے مل کر گاؤں کے ارباب بصیرت کے سامنے جامعہ کے قیام کا خاکہ پیش کیا، جسے نہ صرف قبول کیا گیا بلکہ ان حضرات نے مفید مشوروں سے نوازتے ہوئے امداد و تعاون کا وعدہ کیا، جس کے بعد انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں 25 شعبان المعظم 1439 ہجری مطابق 12 مئی 2018 کو محض
خدا کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے زاہد حسین سر سے اجازت لے کر بند پڑے ہوئے دا مشن پبلک اسکول کی مخدوش چھپر کی عمارت میں ہم لوگوں نے یہ ادارہ قائم کیا. آج ہمارے جذبات اللہ رب العزت کے شکر و امتنان سے لبریز ہے کہ ہم لوگوں نے جس ادارے کو الف با اور ABCD سے شروع کیا تھا اسی ادارے کی اپنی زمین اور اپنی جدید عمارت کے صحن میں آج جشن بخاری کی تقریب منا رہے ہیں. بزرگان محترم یہاں کل 3 شعبے ہیں: شعبہ تعلیم، شعبہ تعمیر، شعبہ مالیات. پھر شعبہ تعلیم کے تحت 2 شعبے آتے ہیں: شعبہ دینیات اور شعبہ عالمیت. نصاب تعلیم شعبہ دینیات میں ابتدائی اسلامی معلومات، ناظرہ قرآن پاک، اردو ریڈنگ اور املا کے ساتھ کلاس 5 تک اسکول کی تعلیم دی جاتی ہے. عصری تعلیم جیسے ہندی، انگلش، میتھمیٹکس اور سائنس کی تعلیم دی جاتی ہے. اور شعبہ عالمیت میں دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ اور دارالعلوم دیوبند کے نصاب کے مطابق عربی اول سے بخاری شریف اور کلاس 6 سے 10ویں کلاس تک کی عصری تعلیم دی جاتی ہے. فی الوقت ادارہ میں 9 اساتذہ اور معلمات خدمات انجام دے رہے ہیں. 250 غریب نادار طالبات مفت تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور جامعہ سے اپنی علمی تشنگی بجھا رہی ہیں، جن سے داخلے کے فیس کے علاوہ کسی طرح کی کوئی فیس نہیں لی جاتی. کرائے کی چھپر پوش عمارت ہونے کی وجہ سے سردی، گرمی اور برسات کے موسم میں اساتذہ اور طالبات کو کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی دقت کے پیش نظر جامعہ کے لیے یہ نئی عمارت کی تکمیل میں کافی تاخیر ہو رہی ہے. یہ نئی عمارت بنائی جا رہی ہے، مال کی فراہمی نہ ہونے کی وجہ سے عمارت کی تکمیل میں اس کو مکمل ہونے میں تاخیر ہو رہی ہے. میں اس مبارک موقع پر علاقے کے تمام اہل خیر حضرات، ماؤں بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ادارے کی ضرورت کو سمجھیں اور دل کھول کر ادارے کا تعاون کریں تاکہ عمارت کی تکمیل ہو سکے. بزرگان محترم، اس 7 سال کے پورے سفر میں جامعہ کے محتمم مولانا قمر عالم صاحب اور جامعہ کے نائب ناظم حافظ شمس الدین صاحب اور اخیر کے عرصے میں ناظم طالبات مفتی افضل حسین صاحب قاسمی اور دیگر تمام معلمین اور معلمات کا بے حد شکر گزار ہوں کہ یہ حضرات ہمارے دست و بازو بنے رہے اور ہمارے پایہ ثبات اور صبر و استقلال میں اس میں ہلال نہیں آنے دیا. ساتھ ہی گاؤں اور علاقے کے تمام ہمدردان ملت اور محبین ادارہ کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات کے تعاون سے ہی ادارہ اس مقام تک پہنچا ہے اور یہ پروگرام کامیاب ہو سکا ہے. اس پر میں آپ حضرات کا صمیم قلب سے شکر گزار ہوں. فارغات کو نصیحت. اخیر میں اپنی 6 خوش نصیب طالبات کو مبارکباد دیتا ہوں جو آج عالمہ کے لقب سے ملقب ہو رہی ہے. بلا شبہ دنیا میں روز ہزاروں بچیوں کا تولد ہوتا ہے، لیکن آپ وہ روشن قسمت طالبات ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے اپنے دین کی تعلیم اور تبلیغ کے لیے پسند فرمایا. اس پر میں آپ کو ایک روحانی باپ کے طور پر چند نصیحتیں کرنا چاہوں گا. امید ہے کہ جب آپ میدان عمل میں قدم رکھیں گے تو ان باتوں کا خیال رکھیں گی. نمبر 1، میں آپ سب کو عالمہ کی ڈگری دے رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عالمہ بن گئے، بلکہ آپ کو تادم حیات کیسے بہترین عالمہ بننا ہے اس کی فکر کرنی ہوگی. اپنے آپ کو مطالعے کا خوگر اور عادی بنانا ہوگا، اور جب آپ کو مطالعے کی عادت پڑ جائے تو سمجھ لیجئے گا کہ اب آپ صحیح معنی میں عالمہ بننے کی راہ پر گامزن ہیں. نمبر 2، عقیدے میں اس طرح تسلب اختیار کیجئے گا کہ اکابرین علماء احناف نے جو لائن کھینچ دی ہے اس سے نہ 1 انچ پیچھے ہونا ہے اور نہ 1 انچ آگے جانا ہے. نمبر 3، آپ جہاں بھی رہیں گے خدا کا خوف اپنے آپ پر غالب رکھیں گے کہ کوئی دیکھے نہ یہ دیکھے، خدا دیکھ رہا ہے. نمبر 4، حیا اور پاک دامنی آپ کا زیور ہے اور اس زیور کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے. نمبر 5، حالات جیسے بھی ہوں صبر و تحمل کو اپنی زندگی کا لازمہ بنائے رکھیے گا.
نمبر 6 تواضع انکساری سے انسان بلند ہوتا ہے، اس لیے انا اور خود پسندی سے ہمیشہ اپنے آپ کو دور رکھیے گا، چونکہ انسان اپنے کردار اور خدمات سے بڑا بنتا ہے۔ نمبر 7 آپ مؤثر بنے، متاثر نہ ہو۔ انہی چند گزارشات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو دراز عمر عطا کرے اور زندگی کے ہر میدان میں کامیاب اور بامراد بنائے اور شاد و آباد رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔